السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی۔ یہ کشتی 1000 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس کشتی کو حضرت جبرائیل امین کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا۔ جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو جبرائیل امین نے کہا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ بعدہ ترتیب اور نظام کشت کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم، دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوہ جات رکھے تھے۔ بس حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ پہنچا ہمارا حکم اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات، اور جو ایمان لایا ہو، اور نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے سے۔ جبرائیل نے کہا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ہے، کیسے ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ بس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی، اس جانور کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا اور اس کی ماں، ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ تندور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تندور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ یہ فائدہ مترجم نے بوالہ تفسیر لکھا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں نوح مع اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے، سوار ہو ساتھ ہمارے، اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا۔ ترجمہ: کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا، مگر وہ جس پر رحم کرے۔ اور فرمایا، اے بیٹے، آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے، مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہوا۔ اور ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے، اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرتا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو شفقت بدری دل میں اود کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ سچ ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فائدہ: یہاں ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں موج پانی کی آئی، اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا،
اے نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو، اور بولا سوار ہوا اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرے رب ہے، بخشنے والا مہربان، اور بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بولو براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے دو خوک اس کے ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی پاک و صاف کی، اور ابلیس علیہ لعنہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھی کو ملعون کہو گے، لہذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھائے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہے۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، آگے واقعہ بہت طویل ہے، اگلی قسط میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔